السلام علیکم دوستو، آج ہم نمرود کے انجام کے بارے میں بات کریں گے کہ اللہ نے نمرود کے ساتھ کیا معاملہ فرمایا۔ دوستو، جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نمرود کی آگ سے نکلے تو اپنے گھر چلے گئے۔ گھر میں گئے تو وہاں دیکھا فاقے تھے، غربت تھی، کھانے کے لیے گھر میں دانہ اور غلہ نہیں تھا۔ حضرت سارہ علیہ السلام نے آپ کو کہا کہ آپ غلہ لے کر آئیں، چونکہ اس زمانے میں نمرود بادشاہ تھا اور سارے کا سارا غلہ اسی کے ہاتھ میں تھا۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس چلے گئے غلہ لینے کے لیے۔ اس نے حضرت ابراہیم کو دینے سے انکار کر دیا۔ اب حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی نبی تھے تو انہوں نے بھی دوبارہ نہیں مانگا۔ حضرت ابراہیم دوبارہ گھر کی طرف چل پڑے۔ اب راستے میں سوچ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو کیا جواب دوں گا، تو وہاں سے راستے سے گزرتے گزرتے قریب ہی ایک مٹی کا ٹیلا تھا، ڈھیر پڑا ہوا تھا مٹی کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سوچا، ان کے دماغ میں کچھ خیال آیا، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وہ جو ان کے ہاتھ میں بوری تھی غلے کے لیے وہ بھر لی۔ 2 بوریاں ان کے ہاتھ میں تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان دونوں کو غلے سے بھر لیا۔ اب ریت اس کے اندر بھر کے گھر جا کے ان کو رکھ دیا اور سو گئے۔ آپ کے ذہن میں یہ تھا کہ سو گیا، جب جاگوں گا دیکھا جائے گا، ابھی بیوی کو جواب دینا پڑے گا، تو آپ سو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو حضرت سارہ نے جگایا اور آپ سے کہا کہ آپ اٹھ جائیں، کھانا تیار ہے۔ تو حضرت ابراہیم ہکا بکا اور حیران رہ گئے اور پوچھا اپنی بیوی سے کہ غلہ کہاں سے آیا؟ تو بیوی نے آگے سے حیران ہو کر کہا کہ ابھی تو آپ لائے تھے۔ آپ سوچیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر، اپنے خلیل پر کس طرح انعام فرمایا کہ حضرت ابراہیم تو اپنے ذام میں یہ سمجھ رہے تھے کہ میں مٹی بھر کے لایا ہوں، لیکن اللہ نے اس مٹی کو غلہ بنا دیا۔ سبحان اللہ، اللہ کی کیا شان تھی۔ اس کے بعد نمرود کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا کہ آپ عراق سے شام چلے جائیں، اور نمرود کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ جب وہ نہیں مانا، ایمان نہیں لایا، اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کا اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کہ آگ میں اللہ تعالیٰ کا پیغمبر سلامت رہا، تو اللہ تعالیٰ نے نمرود اور اس کے لشکر پر ایک مچھروں کی فوج مسلط کر دی۔ روایات میں آتا ہے کہ اس دن اتنے مچھر تھے، سورج کی روشنی بھی زمین پر نہیں آتی تھی۔ ان مچھروں کا اتنا سایہ تھا کہ زمین پر اندھیرا چھا گیا۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ وہ کتنے زیادہ مچھر ہوں گے۔ اچھا، جب وہ نمرود کی کسی سپاہی کو کاٹتے تھے تو ان کا انداز یہ تھا، وہ سارا گوشت کھا جاتے تھے مچھر، اور خون سارا پی جاتے تھے، اور جو انسان باقی بچتا وہ ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ ہوتا، انسان میں ہڈیاں باقی بچ جاتی۔ اسی طرح نمرود کا سارا لشکر تباہ و برباد ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے نمرود کے ساتھ یہ معاملہ فرمایا کہ ایک لنگڑا مچھر اس کی ناک میں گھس گیا، اور ناک کے راستے سے ہوتا ہوا وہ اس کے دماغ میں جا کے بیٹھ گیا۔ حتیٰ کہ روایات میں آتا ہے کہ پورے 100 سال 1 صدی وہ مچھر اس کے دماغ میں بیٹھا رہا، اور جب بھی وہ حرکت کرتا تو نمرود درد سے پریشان ہو جاتا، یہ درد سے تڑپتا تھا۔ اب اس کا دیکھیں اللہ نے کیسے اس کو ذلیل کیا۔ یہ شروع میں جب لوگوں کو غلہ دیتا تو کہتا کہ بھائی مجھے سجدہ کرو، میری تعریف کرو۔ اب یہ تھا کہ یہ جب اپنے سر پہ کوئی چوٹ مارتا، کوئی ضرب مارتا، مچھر آرام کر جاتا اور اس کو سکون آ جاتا۔ تو اس نے یہ اعلان کروا دیا کہ بھائی جو آئے گا میرے سر پہ مارے گا اس کو غلہ دوں گا۔ شروع میں چماٹوں سے، ہاتھوں سے بات چلتی رہی، لیکن بعد میں آخر تک نوبت یہ آ گئی کہ لوہے کے راڈ اس کے سر پہ مارے جاتے، پھر بھی اس کو آرام نہیں آتا۔ لوہے کے سلاخوں سے اس کے سر پہ مارا جاتا، پھر جا کے بھی اس کو سکون نہیں آتا تھا۔ اللہ نے پورے 100 سال اس خدائی کے دعوے کرنے والے نمرود کو اللہ نے ذلیل کیا۔ 100 سال کے بعد یہ نمرود اسی تکلیف میں تڑپ کر مر گیا۔ تو دوستو، اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ ہمیشہ اپنے پیغمبروں کے ساتھ، اور جو لوگ ان پیغمبروں کے راستے پہ چلتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں کبھی تنہا نہیں چھوڑتے، اور اللہ ہمیشہ اپنے ماننے والوں کا ساتھ دیتے ہیں، اور جو اللہ کے نافرمان ہوتے ہیں ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت ابراہیم اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔